جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آپ کو معلوم ہے کہ تھیم جو ہے وہ ہر رات کا الگ ہے ہمارا. آج کا جو تھیم ہے وہ تھیم تو ایک ہی ہے پانچوں راتوں کا، کمپیشن یا رحمت. لیکن جو ارکان اسلام ہیں اس ایمانیات سمیت، کلمے سمیت 5 ارکان ہو جاتے ہیں، جس میں سے 4 عملی ارکان ہیں اور ایک جو ہے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، کلمہ. ان میں رحمت کا پہلو، اگر رحمت نہ رہے تو پھر ان کی وہ کیا بن جاتے ہیں، اور اسے عام طور سے اس نقطۂ نظر سے کبھی غور نہیں کیا گیا اگر رحمت کا پہلو ان میں سے نکل جائے. پچھلی گزشتہ 2 راتوں کے اندر 21ویں اور 23ویں شب کے اندر پہلی میں کلمے کو ہم نے لیا تھا. اس میں رحمت کا پہلو کیا ہے ایمان میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. 23ویں شب میں نماز کا تھا کہ نماز میں رحمت کا پہلو کیا ہے. ہمیں ہمارا ریسیپشن اللہ سے رحمت کا حاصل ہونا اور رحمت کی تقسیم، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے رحمت بن جانا، یہ سارا حصہ نماز کے ساتھ میں ایسوشیٹڈ ہے. اور پھر آج نماز کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے اسلام کا وہ زکوٰۃ ہے. اسے بھی میں عام لوگوں کے لیے واضح کر دوں، اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ اصل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے ارکان ہیں. ارکان کہتے ہیں پلرز، ستون، ایسے ستون ایسینشیل کہ جس کے بغیر اسلام کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. اسلام نہیں رہے گا ان میں سے ایک بھی اگر کمزور پڑے گا. اہمیت اتنی زیادہ ہے. ان سے کیا حاصل ہوتا ہے اور زندگی میں کیا آئے وہ اصل اسلام. یہ اس کی اسٹینڈنگ ہے، اس کی مشق ہے، اس نظام تک پہنچنے کی جو اسلام ہے. آج زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ میں رحمت کا پہلو، اور زکوٰۃ میں رحمت کا پہلو نہیں رہے تو زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں اس کے ساتھ میں کیا کیا ہوا ہے. اصل مقصد ہی حل نہیں ہوتا جس مقصد سے زکوٰۃ رکھی گئی. یہ بہترین ذکر ہے، ذکر اسے نہیں کہتے جو ہمارے یہاں تصور آ گیا ہے. ہم جسے تسبیح کے دانے، اصل میں تو تسبیح کے بھی وہ معنی نہیں ہے جسے جو ہماری تسبیح کہلانے لگی. ابھی سب ہر باتیں کہیں دور نکل جاتی ہیں، لیکن وہ مالا جیسی ہو گئی ہے، تیزی سے زبان چل رہی ہے. یہ ذکر بانٹ دیا گیا کہ یہ ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے اور آپ کا ذکر ہے. حضرت نے دے دیے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، یاد رکھنے کو، یاد دلانے کو. یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے تو اظہار ہوتا ہے، زبان چاہے ہلے چاہے نہ ہلے. اگر دل میں کوئی یاد نہیں آئی، فراٹے سے آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ بھی کوئی دہرا لیا، وہ کوئی مجھے کچھ بھی کہنے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی فائدہ نہیں، کچھ ہو گیا، لیکن وہ ورد تو ہے، وہ ذکر نہیں ہے. ذکر ہر وہ چیز جس سے اللہ کی یاد آئے، یا اللہ کو ہم یاد کر رہے ہوں، یا اللہ کی یاد دلائے اور ہم دوسروں کو یاد دلائیں، وہ سب ذکر ہے. قرآن بہترین ذکر ہے، افضل الذکر. قرآن نے خود اس بات کو کہا ہے، ارشاد فرمایا اللہ نے. تو زکوٰۃ کے سلسلے میں دوسرا اسلام کا رکن، زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ ہے بنیادی طور پر. دنیا کے اور جتنے مذاہب ہیں وہاں بھی صدقے کا تصور ہے، جیسے یہاں پر دان کہتے ہیں. لیکن ایک تو دان ہے یا صدقہ ہے، ایک اس میں اسلام نے کچھ حصہ لازمی رکھ دیا ہے، چوائس پر نہیں چھوڑا، ڈسکریشن پر. اتنا تو لازم ہے ان لوگوں کے اوپر جو پاورٹی لائن، غریبی ریکھا سے اوپر، ان سے دیا جائے گا اور انہیں دیا جائے گا جو نیچے ہیں. تو یہ جو لازمی حصہ ہے صدقے کے اندر، جہاں پر زکوٰۃ کی مصارف بتائے کہ زکوٰۃ کسے کسے دی جائے، کہاں خرچ کیا جائے، شروع کیا انما الصدقات. یہ صدقات کس کس کے لیے ہیں، اور آخر کا فریضۃ من اللہ، یہ صدقات فرض ہے. پھر وہ اسی لیے جگہ جگہ زکوٰۃ کو کہیں کہیں صدقہ بھی کہا ہے، بہت سی جگہوں پر.
صدقہ ہے لیکن وہ صدقہ جو لازم ہے، وہ فرض ہے ان لوگوں کے اوپر جو صاحب نصاب ہے یا اس سے پاورٹی لائن غریبی ریکھا سے اوپر۔ اس کے اندر یہ پہلو تو ہر ایک کے آرام سے سمجھ میں آتا ہے، نماز میں نہیں آتا تھا نماز میں کیسے رحمت، لیکن زکوٰۃ میں کہ بھائی لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں اس سے ان کا بھلا ہو رہا ہے، ہر ایک کے آتا ہے سمجھ میں۔ قرآن نے کہا کہ کب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آئی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے کچھ سردار تھے، انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے کہ ہم بھی اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے سن لیا، وہاں پر گئے تھے ٹیسٹ کرنے کو، وہاں اللہ کا عتاب ان پر نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے مغفرت کی اور یہ بھی عرض کیا کہ سورہ اعراف میں ہے 7ویں سورت میں کہ اللہ میرے لیے بہت آزمائش ہے ان لوگوں کا یہاں پر ختم ہو جانا۔ ہم لوگ یہ میں اپنے بات کا جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آزمائش تھی کہ وہ پھر بھیڑ کہے گی کہ جو چیک کرنے گئے انہیں کسی ٹرک سے مار ڈالا، یہ تو میرے لیے اس سے زیادہ آزمائش ہے۔ بہرحال اللہ نے حضرت موسیٰ کے درخواست پر معاف کیا۔ اس وقت جو وحی نازل ہوئی اس نے فرمایا ایک چھوٹا سا حصہ اس کا، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کے اوپر حاوی، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، خاص طور سے میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہے جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، وہاں اور بہت سی چیزوں میں تقوی اور فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، وہ جو زکوٰۃ دیا کریں گے میں نے اپنی رحمت خاص ان لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ کی رحمت سے یہ تعلق اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن میں خذ من اموالہم صدقہ، لازمی صدقہ وصول کیا جاتا ہے، یہ ڈسکریشنری یا جو اختیاری ہے وہ صدقہ وصول نہیں کیا جاتا، جس کا دل چاہے جہاں دل چاہے خرچ کرے صدقہ ہے۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصولی، وہاں پہ صدقہ یہ لازمی زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ وصول کرو، یہ لازم ہے یہ جب اگر کہیں اسٹیٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب ان کے اوپر تم جیسے آپ صلوات بھیجتے ہیں صلی علیہ ان الصلاۃ سکن لہم، ان پر رحمت بھیجو، تم ان پر صلوات بھیجو جو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو حضور سے فرمایا بہت بڑی بات ہو گئی۔ اس میں اتنا اور سمجھ لیں اس کے بارے میں کہ وہ طبقے جو سماج میں سوسائٹی میں ضرورت مند ہیں، اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے۔ یہ امتحان ہے اور یہ آزمائش ہے کہ کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا۔ یہاں اس انیکویلٹی ہی کے ذریعے یہاں پر آزمائش ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے، ایک جیسی شکل صورت کے ہوتے، ایک جیسی صلاحیت کے ہوتے، ایک جیسی قوت کے ہوتے، ایک جیسے مال والے ہوتے، تو پھر کسی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ کسی کو کچھ بڑھا دیا ان چیزوں میں، کسی کو نیچے کر دیا، اب سب کا ٹیسٹ شروع ہو گیا، ان کا بھی جو اوپر ہے اور ان کا بھی جو نیچے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے ان کا جو سوال کرنے والے سائل، اور اسے سمجھ لیے گا سائل کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا، پروفیشنل کوئی ہوگا تو وہ سائل نہیں ہے، ہمیں سائل کو سمجھنا ہوگا کہ جو واقعی ضرورت کی وجہ سے سوال کرنے آ جائے، مجبور ہوگا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے بھیج دیا، ادھر کچھ زیادہ ادھر کچھ کم کر دیا، ان کی حصہ بھی کچھ ادھر بھیج دیا۔ اتنا تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ کوئی کمانے والا ہے گھر میں، اگر کوئی مرد، اور بعض کیسز کے اندر لیڈیز بھی تھی، جو کمانے والا ہے اس کے مال میں ان کے شریک حیات کا بھی حصہ ہے۔ اللہ نے بھیج ان کے پاس دیا، حصہ اس کا بھی ہے، ڈائریکٹ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے بچوں کا بھی حصہ ہے، بھیجا ان کے پاس۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھی اس میں حصہ اور اس پر خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں، اسے نہیں محسوس کرتے کچھ اور لوگوں کا بھی حصہ ہے، صرف ان کا نہیں ہے۔ وہ بتایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، اللہ نے ان کا بھی کچھ حصہ ادھر بھیجا ہے۔
سوال کرنے والوں کا اور وہ جن کے پاس نہیں ہے، جو محروم ہے، ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے، تو حق تو جا کر لے لینا چاہیے۔ اگر حق کہیں یا اگر نہیں بھی لے رہے، کوئی نہیں دے رہا، تو یہ حق تلفی ہو رہی ہے۔ اصلاً انہی کا مال تھا، حق کا مطلب ہوا ان کا تھا جو بھیج یہاں پر دیا گیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ ہماری صلاحیتوں سے ہمارے پاس آیا ہے، وہ صلاحیتیں جو اللہ ہی نے دی، ان کا رائٹ ہو گیا۔ اسلام کا بنیادی ستون، اب اسے لوگ اپنے لیے حقیر سمجھنے لگے۔ یہ بہت اہم بات پہلے سنیں، اگر کوئی نماز کو حقیر سمجھنے لگے، ایمان والا ہوگا؟ اسلام کا رکن ہے، لازمی پلر ہے، ضرورت مند کو کہا یہ تمہارا ہے، وہاں گیا تھا رائٹ ہے، اور اسے کوئی حقیر سمجھنے لگے، نہیں زکوٰۃ مت دیجیے۔ یہ ہمارے یہاں چاہے جتنی مستند ہو، یہ میں اسی بات کو کہا کرتا ہوں کہ ان میں اس تحقیقات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ ہم تک جو باتیں پہنچی اس طرح کی کہ جس سے لوگ سمجھ لیں گے یہ تو کسی کے ہاتھوں کا میل ہے، اللہ نے رکھا ہے، اسلام کا پلر ہے، یہ ہاتھوں کا میل ہے، کہا یہ حق ہے ان کا، لوگ اپنے لیے اسے حقیر سمجھنے لگے۔ صدقہ مت دیجیے صاحب، ہیلپ چاہیے، مدد، خیرات مت دیجیے، زکوٰۃ مت دیجیے، اور ہیلپ کر دیجیے، ہیلپ تو کریے، کہنے آئے، ارے سب کچھ اسی میں آتا ہے، اس سے باہر کچھ ہے ہی نہیں۔ ان الفاظ کے معنی حقیر کر لیے مسلمانوں نے۔ صدقہ صدق سے بنا ہے، سچائی اصل لفظ ہوا، خیرات خیر سے بنا ہے، بھلائی، ان سے یہ الفاظ آئے کہ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ سچائی کا اور صدق کا کام ہے، اور ہمارے یہاں مسلمانوں نے اسے حقیر بنا دیا، اس سے باہر کچھ نہیں، ان تین مدوں سے باہر ہے ہی نہیں کچھ بھی کہہ کے دے دیں گے، یہ ہیلپ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے، وہ بھلائی کا ایک کام ہے، چاہے وہ نام کچھ بھی لے لے۔ صدقہ تو ہمارے یہاں اسے سمجھنے لگے کہ وہ بکرا جو ہے، وہ کالا بکرا ذبح کیا جائے، یا سر پہ کچھ گھما دیا جائے اور کسی کو دے دیا جائے، سر پہ گھما کر تمہاری بلا ٹل گئی، اس کو جس کو دے رہے ہو اس پر پہنچا رہے ہو۔ یہ سب عجیب عجیب تصورات ہمارے یہاں، جسے دے دیں اس کے اوپر چلی جائے اور وہ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، کر دیجیے صدقہ، یہ صدقہ ہی ہے، اور اسے لینے کے لیے کوئی اگر حقیر سمجھے تو جو کچھ بھی اللہ کے کام بھلائی کے لیے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ خیرات ہے یا صدقہ ہے۔ اب خیرات حقیر ہو گئی، نہ خیرات نہیں چاہیے، صدقہ حقیر ہو گیا، صدقے میں سے نہیں چاہیے، زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ کم از کم ایسے لوگوں کو، میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، باقی تو چھوڑیے، ایسے لوگوں کو چاہے جتنے ضرورت مند ہو، چاہے جتنے تڑپ رہے ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، جو زکوٰۃ کو حقیر سمجھے۔ یہ اسلام کو ڈھا رہے ہیں، اسلام کا پلر ختم کر رہے ہیں، اسلام کا ایک مضبوط ستون، اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، تو مت دیجیے زکوٰۃ میں، سب چھپا کر دے دیں، یہ نہیں بتائیں کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دے دیں، زکوٰۃ کے مستحق دے دیں، اسی لیے تو نہیں بتائیں گے کہ حقیر سمجھ رہا ہے، ورنہ کیا حرج تھا؟ انہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ میں سے دے دیجیے، اور اگر ہم بتا کر اس ماحول کے اندر تو کم از کم بتا کر دینا ضروری ہو گیا، جس میں لوگ حقیر سمجھنے لگے، اس لیے ہم چھپا کر دے بغیر بتائے دے رہے ہیں، جب نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، دیا ہو زکوٰۃ میں سے ہے۔ درمیان میں ایک مسئلہ تھا، میں نے اس کی وضاحت کر دی، بڑی اہم تھا۔ زکوٰۃ اور تزکیہ ایک ہی مادہ ہے، تقریباً ایک مانو زکوٰۃ سے تزکیہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے مال۔ تزکیہ ارتقاء کو بھی کہتے ہیں، ایوولوشن، اپنا ارتقاء ہوتا ہے، پورے سماج کا ارتقاء ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جب سچ مچ دی جاتی تھی، ہر ایک ایمانداری سے دیتا تھا، اور ان کو ملتی تھی جن کے لیے ہے، صحیح جگہ جاتی، تو 8 سال میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، غریبی کی وجہ سے، اور بھی مدیں پھر ان میں خرچ ہوئی۔ اب بھی یہی ہونا چاہیے کہ 8 سال میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے، غریبی کی ریکھا سے، پاورٹی لائن سے اوپر نکل جائیں یہ لوگ، اب بھی یہی ہونا چاہیے۔ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، غریب غریب ہی اپنی جگہ، کیسے غریب رہ سکتے ہیں؟ کم از کم مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا، پھر یا تو زکوٰۃ دینے والے نہیں دے رہے، یا کسی غلط جگہ جا رہی ہے، یا اسلام کا نظام ٹھیک نہیں، تینوں میں سے ایک بات۔
میں اس کے بارے میں کچھ اور دراصل تفصیل سے بتاؤں گا بات. زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ 32 جگہ آیا قرآن شریف میں، 32 مقامات کے اوپر 32. تو اس کی اہمیت ہے کہ اسلام کا یہ اہم ترین پلر نماز کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت. زکوٰۃ اصلاً نظام کیا ہے اور کیسے اس سے جو ہے وہ کمیاں دور ہو جائیں گی یا خرابیاں دور ہو جائیں گی. قرآن زکوٰۃ کو ربا کے مقابلے میں لایا ہے. ربا، اب ربا کا ترجمہ ہمارے یہاں سود کر لیتے ہیں. سود اس کا ترجمہ نہیں ہے. انٹرسٹ انگلش میں اس کا ترجمہ نہیں ہے. انگلش میں کلوزسٹ قریب ترین ایک لفظ آتا ہے، یوزلی اکثر لوگ نہیں جانتے اس لفظ کو، وہ بھی 100% نہیں ہے، قریب ہے کافی ربا کے. تو ربا کو اب ہم بہت سی جگہ لوگ نہیں سمجھتے تو میں بھی سود کہہ دیتا ہوں کہیں کہیں جب سمجھانے کے لیے. لیکن اصل میں ایک ایکسپلائٹیشن اور استحصال کا نظام جہاں مالیات کے ساتھ آتا ہے اور جس میں غریب جو ہیں وہ پسنے لگتے ہیں، اس کے اندر وہ جس ذریعے سے آتا ہے وہ ذریعہ ربا ہے. میں بتاتا ہوں تفصیل سے کہ کیا ہے. قرآن اس کو ربا کے مقابلے میں لایا زکوٰۃ. وما آتیتم من ربا، تم جو یہ دیتے ہو، سود میں کہہ رہا ہوں، ربا جو دے دیتے ہو، اس لیے درمیان میں سود بولتا چل کے اور نئے آئے سمجھ میں، اصلاً سود نہیں، ربا. جو کچھ بھی تم ربا میں دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں مل کر یہ تمہارا مال ادھر جا کر بڑھتا رہے، دوسرے کی محنت سے تمہارا بڑھتا رہے. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے پاس وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکوٰۃ، ایک آئے یہ ربا کے مقابلے میں لایا. اور جو زکوٰۃ کے طور پر تم دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی اس کی ارادہ ہوتا ہے اور نیت ہوتی ہے. فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھا رہے ہیں اپنے مال. یہی بڑھتا ہے دنیا میں، صدقہ دینے والوں کو، خرچ کرنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو بڑا کھینچ کر سوچ کر کہ کتنی دیں، کیسے دیں، ٹیکس کی طرح پلاننگ کرنے لگتے ہیں لوگ، کیسے بچائیں، ارے تھوڑا بڑھا کر دے دیجیے. اللہ نے فرمایا یا ایمان نہیں، اللہ نے فرمایا ہم بڑھا دیں گے، ہم اس میں بے برکتی ہو جائے گی. یمحق اللہ الربا، ربا کے نظام میں بے برکتی ہو جائے گی. ہم نے دیکھے ہیں بے برکتی، کروڑ پتیوں کی دیکھی بے برکتی، وہ جو صرف یہی کرتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں، یہی دیکھیے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ پالتا ہے صدقات. اصول ہے، مسلمان نہیں، غیر مسلم جو خرچ کرتے ہیں دوسروں کی فلاح پہ، بھلائی کے کاموں پہ، ان کا بڑھتا ہے مال. اللہ کو تو کسی کو پہنچانا ہے تو پہنچے گا. آپ کو عزت دی کہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، آپ کے تھرو چلا گیا، آپ کو اجر بھی مل گیا. اگر آپ ہاتھ روک لیں گے تو اللہ کسی اور کو ذریعہ بنا دے گا، اس کے ذریعے پہنچا دے گا. تمہارا اتنا کم ہو جائے گا، تم سمجھ رہے کہ تم نے کمایا، تمہارا تھا، وہ اللہ کو وہ کسی اور جگہ پہنچوانا تھا. جب تم نے کہا آج کل تو حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ذرا اس میں کھینچ کر دوں، میں تھوڑا سا اپنا کھینچ کر دوں، تمہارا کچھ کم کیا تھا آزمائش کے لیے، ان کا مال انہیں دو، تم دو گے. اور زکوٰۃ ہی نہیں، صدقات بھی اللہ کو ان کو دینا تھا، تم پہنچا دو. تم نہیں پہنچاؤ گے اتنا تمہارا کم ہو جائے گا، وہ کسی اور چینل سے بھیج دے گا، ان کو عزت دے گا، تمہارا گھٹے گا. زکوٰۃ ہی کی جہاں پر تفصیلات بتائی ہیں خرچ کرنے کی، اس کے بیچ میں یہ آیت آئی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا ہوئی زبردست بھلائی مل گئی. اور پھر زکوٰۃ اور لوگوں کو دینے کا تذکرہ اور پھر شروع ہو گیا. یہ درمیان میں آیت آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمت کی بات ہے تمہاری، اگر سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ خرچ کرنے سے تمہارا مال یہی دنیا میں بڑھے گا، اور کھینچ آئے گی یا بے برکتی آئے گی اگر تم نے ہاتھ روکا. ربا کے مقابلے میں قرآن سے لے کر آیا. اب ایک بہت اہم بات لوگ نہیں جانتے، ربا کیا ہے. اگر ہمارے علماء دور اول سے آج تک ربا کی 100% ایکوریٹ تعریف ڈیفائن نہیں ہوئی، الگ الگ لوگوں نے الگ الگ ڈیفائن کیا ہوا ہے. یہ عام طور سے شاید آپ نہیں جانتے، لیکن لوگوں نے مختلف ڈیفینیشن اس کی اپنے خیال میں رکھی ہوئی. اگر نہیں ہے
اگر کوئی متفق علیہ ہوتی تو میں نہیں یہ کہتا آپ سے یا نہیں جرات کرتا کہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے قرآن ربا کیا ہے. لیکن جب وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے آخری طور پر، موٹی موٹی کتابیں لکھی، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے ان میں فرق ہے ربا کے تصور و کانسیپٹ. تو ربا کے بارے میں بالکل ایکوریٹ قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے، اس سے جو چیزیں اخذ کر کے ایک ڈیفینیشن نکلتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے زیادہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسے دیکھ لیجیے، میں نے اردو، انگلش اور ہندی تینوں میں دے دیا ہے. آپ جس بھی لینگویج میں زیادہ فلوئنٹ ہو اسے دیکھ لیں. کوئی شخص، کوئی پرسن یا ایسوسیشن آف پرسن، انسٹیٹیوشن، تنظیم، ادارہ، پہلی شرط غریبی کی سطح سے نیچے، پاورٹی لائن سے نیچے اگر کوئی ہو اسے اگر دے رہا ہے، پاورٹی لائن سے اوپر والے کو اگر دے رہا ہے کسی شرطوں کے اوپر، اس میں ربا نہیں آئے گا. کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنے اور عیاشی کے لیے مانگ رہا ہوگا. اس میں جو ہمارے انٹرسٹ کہلاتا ہے وہ قرآن نے کہا اضعاف مضاعفہ، بڑھتا چڑھتا، سود در سود. اگر بہت اونچے ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ، سود در سود جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر دیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ پھر تیسری چیز قرض پر ہی ہے ربا، قرض کے علاوہ ربا نہیں. یہ تین کنڈیشن تو پہلی ہے کہ اس کو دے رہا ہو جو غریبی ریکھا سے نیچے ہے، تب ربا لاگو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. نمبر دو، وہ بہت اونچا ریٹ آف انٹرسٹ ہو اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے. اونچا اس سے طے ہوگا اس وقت کے جو ماحول ہے جس میں کہ آدمی پسنے لگے، اور بجائے اس کے کہ اس سے کچھ ترقی کر رہا ہو. اور تیسری جو ہے وہ کہ یہ قرض ہو، قرض میں ہی پھر ربا لاگو ہوگا. اب اس کے ساتھ نیچے جو کنڈیشن دی ان میں سے کوئی بھی ایک ہو تب ربا ہوگا. یہ کنڈیشن ہے کہ قرض لینے والا بڑا مجبور ہو، مجبور بہت ہے لیکن اوپر والی میں ہے، ان میں سے جو پاورٹی لائن سے اوپر ہے وہاں ربا نہیں آتا. غریب لوگوں کو قرض واپسی میں بہت سختی کی جا رہی ہے، اور دینے والے کی نیت مال ہڑپ کرنے کی باطل طریقے سے. یہی ہوتا ہے عام طور سے، لوگ رکھا کر آتے ہیں، کچھ پیسے رکھائے، ربا پر دینے والے جسے ہم یہاں سود کہتے ہیں، اور اونچی در پر ہوتے ہیں وہ جو مارکیٹ کے جو سود ہوتے ہیں، سود در سود ہوتے ہیں، ان سے لے کر آتے ہیں. ہر رکھنے والا اگر اپنے مال جو رکھ کر آتا ہے اس وقت کی ضرورت کے لیے، وہ 100% اس یقین کے ساتھ میں جاتا ہے کہ چھڑا دوں گا، ورنہ اسی وقت بیچ نہیں دیتا. اگر اسے معلوم ہوتا کہ نہیں چھڑا سکوں گا تو اسی وقت بیچ دیتا، اتنے زمانے تک سود کیوں دیتا. تو وہ 100% یقین ہوتا ہے کہ میں چھڑا دوں گا. اور میں نے پوچھا ہے ان لوگوں سے جو دینے والے ہیں، سنا رہا ہوں ان لوگوں سے، غیر مسلموں میں سے کتنے ان میں سے واپس لے جاتے ہیں، چھڑا جاتے ہیں پیسے لے کر. بہت ایوائڈ کرنے کی کوشش کی بتانے انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ 95 نہیں، اس سے اور اوپر 100% سے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں نیچے، ایسی رف اندازہ بتایا 97% ہوں گے جو پھر بیچتے ہیں آ کر اتنے دن سود دینے کے بعد جاتے ہیں اب ختم ہو گیا تمہارا مال جو ہے، اب اسے بیچ دو، تو پھر وہ آ کے سیل کر دیتے. یہ سسٹم کہ جہاں وہ آخر میں بیچنے پر مجبور ہو جائے اتنا سود دینے کے بعد، یہ ہے ایکسپلائٹیشن کا نظام، استحصال کا یا شوشن کا نظام. اس کی نیت باطل ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری اس وقت مدد کر رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ قبضہ مال میرا آنا ہے، سود لینے کے بعد بھی یہ مال میرا ہونے جا رہا ہے، وہ اس وقت بھی جانتا ہے. یہ کنڈیشن جب آتی ہیں تب ربا آتا ہے. اور ان میں سے ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پھر قرآن جو ہے وہ واضح کرتا ہے. یہ سب چیزیں قرآن کے اندر الگ الگ جگہوں کے اوپر دی ہوئی ہیں. قرآن نے کہا کہ اے ایمان لانے والوں، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا یہ سود در سود، اسے چھوڑو. تو یہ بڑھتا چڑھتا سود جو ہے اضعافا مضاعفا، سود در سود یا اونچی ہائی ریٹ آف انٹرسٹ، اس وقت اس دور کے اعتبار سے ریٹ الگ ہو سکتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ پھر ربا ہو جاتا ہے، اسے چھوڑو. پھر یہ کہا، آپ نے کنڈیشن میں دیکھا نا، اس کی واپسی کی شرائط بہت سخت نہیں. قرآن نے یہ بات کہی کہ قرآن نے کہا کہ عسرت، اس کا ہاتھ اگر تنگ ہو جسے تم نے پیسے دیے. یہ الٹا نظام ہے ربا کا جو حکم دیا ہے، یہ رحمت کا نظام ہے. اگر دیکھ رہے ہو ہاتھ تنگ ہے تو پہلے سے ہوا تھا کتنے دنوں میں ادا کرے گا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ،
دیکھو کتنی سہولت ہے اس کے حساب سے مہلت دے دو، چھوٹ دے دو. یہ ہے رحمت کا نظام. اس کے مقابلے میں جو ربا کا نظام ہے، اس کا جب ریورس آئے گا تو وہ ربا بن جائے گا. اس کا جب الٹا آئے گا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بالکل چھوڑ دو، بہت اچھا ہے تمہارے. تم پیسے والے ہو، تمہارا کوئی بہت لمبا چوڑا نقصان نہیں ہو جائے گا. تم یہ دیکھو کہ بہت تنگی میں اب نہیں دے پا رہا، چھوٹ دے دو. یہ دیکھو کہ نہیں دے پائے گا، حق تو تمہارا ہے کہ ویو میں نہیں کرتے اور بات کو دے دینا، چھوڑ دو. تو تمہارے ہی لیے، اپنے لیے خیر نہیں چاہتے. خیر لکم، تمہارے لیے وہ چیز تمہارے لیے خیر ہے. اگر تم نے چھوڑ دیا اس کو تو ملا ریلیف اپنی جگہ. لوگ اس ایشورنس کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے. یہ صرف قرآن جس چیزوں کو خیر کہتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی وہاں جا کر ملے گا، یہ یہیں برکات شروع ہو جاتی. مال میں جب جو رحمت کے ساتھ برکت شروع ہوتی ہے، جب رحمت کے ساتھ میں مال کا کمبینیشن آتا ہے تو برکت آتی ہے. یہ برکت لفظ کے معنی سمجھ لیجیے. یہ سب بڑی بنیادی چیزیں جو دن رات ہم بولتے ہیں اور اس کے معنی نہیں جانتے، اس کا اصل مفہوم نہیں جانتے. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پیڑ ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، بڑی گہری دور تک، بہت مضبوط تنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اوپر پھیلتا رہتا ہے، شاخیں دور دور تک پھیلتی رہتی ہیں. اب پرندے بھی آ کے اس کے اوپر بسیرا کر رہے ہیں، پھل بھی لوگوں کو دے رہا ہے، لوگوں کو سایہ بھی دے رہا ہے. اسے برکت کہتے ہیں. یہ اس بڑھنے کو کہ جڑ ختم نہیں ہو، جڑ تو مضبوط ہو اور باقی پھیلتا رہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا چلا جائے. آپ کے یہاں اردو کے اندر دعائیں اسی سے نکلی، انہی چیزوں، پھول و پھلو، بڑے بوڑھے دعا دیتے تھے. یہ سب پھول و پھل کہاں سے لیا ہے؟ یہ سب انہی سے لیا ہے، کھیتیوں سے یا باغات سے. پھول و پھلو برکت ہو تمہارے. یہ برکت ہماری جڑ مضبوط ہو اور ہماری ترقی ہوتی چلی جائے اور ہم بڑھتے چلے جائیں، اسے برکت کہتے ہیں. اور جڑ ہل جائے گی تو پھر وہ تباہی ہے. چاہے کچھ دنوں بہت بڑا نظر آ رہا ہے، تھوڑے دن میں تباہ ہو جائے گا، یہ بے برکت ہے. جڑ کمزور، یا تنا تو مضبوط ہے لیکن شاخیں اوپر نہیں جا رہی، یہ بھی بے برکت ہے. پھر ایک بات اور، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، چھوڑ دو. اب چھوڑ دو، پہلے کچھ کیا ہے. یہ اصول دیا ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم ہو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے اور نہ تم دوسروں کے اوپر ظلم کرو. تو ظلم کے نظام کے خلاف جو نظام ہے وہ نظام زکوٰۃ کا نظام. تو یہ رحمت کا نظام بھی ہے اور برکت کا نظام. برکت ان لوگوں کے لیے بھی، زکوٰۃ اور صدقات دونوں، خالی زکوٰۃ نہیں. اب زکوٰۃ کن کن کو دی جائے، مصارف کیا اور کیوں غریبی دور نہیں ہو رہی؟ بہت بڑی تعداد میں دنیا کے اندر مسلمان ممالک بڑے امیر ہیں. مسلمان ممالک بہت بڑی تعداد میں، سب سے اصلاً صحیح معنوں میں تو کہا جائے کہ تعداد میں زیادہ مسلمانوں مسلم اکثریتی ممالک ہیں جو بے پناہ غریب ہیں، جہاں فاقے ہو رہے ہیں، جہاں لوگ مر رہے ہیں فاقوں سے. اس میں مسلم اکثریتی ممالک میں، افریقہ میں، اور ایون یہاں پر بھی ہندوستان میں بہت غریب اور بنگلہ دیش اور کچھ عرب کنٹریز میں بھی، یمن وغیرہ. تو مسلمانوں کی بہت بڑے وہ کنٹریز، وہ ممالک جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں جہاں لوگ جو ہے فاقے کر رہے ہیں. دنیا کے اندر 80 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوکے سو جاتے ہیں. اگر کچھ لوگ مسلمانوں میں، چاہے یہاں پر ہوں، دوسرے ملکوں ہوں، بعض پورے ملک ایسے ہیں جہاں پیسہ بہت ہے، اگر بہت مالدار ہیں تو پھر ان کی غریبی کیوں نہیں دور ہو رہی؟ یہ سارے کہاں جا رہا ہے پیسہ وہ جو زکوٰۃ کا ہے؟ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مطلب کہیں مصرف کی غلط ہے، یا دینے میں کمی ہے یا مصارف غلط ہے. کہاں جانی چاہیے تھی؟ قرآن نے بتایا سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، انما الصدقات. اب دیکھیے میں 8 مدیں ہیں، 8 میں سے پہلی 4 یہ تو ہیں، اب یہ ٹیکنیکل بات ہے، میں یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیوں عربی کے اعتبار سے، لیکن پہلی 4 جو ہیں وہ ہیں کہ جہاں پر ان کو ڈائریکٹ دینا ضروری ہے. آپ شرط نہیں رکھ سکتے کہ تم اس سے تعلیم حاصل کرو گے یا تم اس سے اپنا علاج کراؤ گے یا تم اس سے اپنا کیا کام کرو گے، یہ آپ شرط نہیں لگا سکتے. اس کی مرضی کہ وہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں اس کے لیے ضروری وہاں خرچ نہیں کر کے دوسری جگہ خرچ کریں. اسے کہتے ہیں تملیک یا مالک بنانا ضروری ہے. وہ 4 ہیں. پہلی فقراء. فقراء کا مطلب وہ جو ضرورت مند ہے، حاجت مند. فقیر یہاں پر کسی اور کو کہتے ہیں،
عربی کے اندر فقیر کو جو ضرورت مند اور جس کی حاجت ہوگا، مساکین اور ایسے بالکل کہ اس کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کا بالکل اسٹیگنیشن ہو گیا اس کی زندگی کے اندر، جمود آ گیا ہے، مسکین یا مساکین نمبر 2۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، یہ مارجن رکھا کہ اس کے اس نظام میں کچھ لوگ وصول کرنے جائیں گے، کچھ دوسروں کو تقسیم کریں گے، تو درمیان میں جو لوگ ہیں چاہے وہ اپنے گھر میں اچھی حیثیت کے ہوں، اس کے بجائے اپنا کام چھوڑ کر اگر ادھر لگے ہیں تو ان کو بھی اس وقت کے حساب سے مناسب اجرت دی جا سکتی ہے اگر وہ لینا چاہیں۔ یہ ہیں عاملین علیہا۔ اور والمؤلفۃ قلوب، مؤلفۃ القلوب تالیف قلب، جن کا دل جیتنا مقصد ہو، یہ بنیادی طور پر غیر مسلم کہ ان کے دل نرم ہوں گے، قلوب اس بات سے کہ اچھا اسلام نے یہ نظام رکھا ہے، ہماری یہ تکلیف دور ہوئی، پریشانی دور ہوئی۔ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں نا غیر مسلم کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈراپ کر دیا ہے ہمارے بڑی تعداد میں علماء نے، بڑی بڑی مشہور کتابوں کے اندر فقہ کے لکھا ہوا ہے کہ اب یہ مد آج کے لیے نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کیسے طے کر دو کہ اللہ نے رکھی ہے تو کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر نے نہیں دی تھی، حضرت عمر نے محسوس کیا ہوگا اس وقت نہیں ہے اس کی ضرورت، تو آپ سے کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ ان 8 میں تقسیم کریں، آپ سارا کا سارا کسی ضرورت مندی کو دے سکتے ہیں، آپ سارا کا سارا کسی مسافر کو دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر نے طے کیا کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں بچی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک کے لیے جو قرآن ہے حضرت عمر نے قرآن کی بات کو ختم کر دیا، لمیٹڈ مدیں ہیں، اس لمیٹڈ میں سے بعض کی بعض موقعوں پہ ہو سکتا ہے نہیں ہو ضرورت۔ اب جو ہماری کتابوں میں یہ لکھا چلا آ رہا ہے اکثر کے اندر کہ یہ اب ختم ہو گئی، یہ ساقط ہو گئی، کون ساقط کر سکتا ہے اللہ کے کلام میں سے اپنی طرف سے طے کر کے؟ بے پناہ اہم مد ہے آج کے دور کے لیے، اہم ترین۔ سوال کرتے ہیں لوگ نہیں تم غیر مسلموں کے لیے، اور ہم دیتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم دیتے ہیں، میں تو دیتا ہوں، ہم لوگ دیتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ، تو ہم یہ بتا سکیں کہ نہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اسے ان کے دل نرم نہیں ہوں گے، دوسروں کے بھی ہوں گے اسے دیکھنے کے بعد۔ تو والمؤلفۃ قلوب، یہ تو 4 مدیں جہاں ان کو دینا ہے وہ طے کریں گے کہ ہم کیا کریں اس کا، اور پھر آخر کی 4 مدیں کہ اس مد میں خرچ کریں، ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ دیں ان کو، جس میں سے وفر رقاب، وہ جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو، گردن پھنسی ہوئی جیسے بندوا مزدور ہوتے ہیں آج کے دور میں، پہلے غلام ہوا کرتے تھے وہ بندوا، اور بہت سی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ ہر حالت کے اندر جگہ جگہ ان کو لوگوں کو پھانس لیا ہے کہ ہر قیمت پر مجبور ہے کہ اس کے لیے کام کرتے چلے جائیں، وہ امپلائر نہیں ہوتا بلکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ غلام اس نے بنا رکھا ہے آج کے دور میں بھی، جگہ جگہ بہت غریب ایسے بڑی تعداد کے اندر ہے دنیا میں، بہت بڑی تعداد، جاگیردارانہ نظام میں تو بہت ہوتے ہیں۔ والغاربین، وہ جو جن کے قرض میں دب گئے ہیں، تو وہ قرض میں بہت دب گئے ہیں، وہ اپنا سارا قرض دے کر بھی چاہے ویسے ان کی حیثیت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اتنا قرض میں دب گئے کہ پھر وہ اپنا یہ جو حیثیت ہے اس کو سب کچھ بیچ باچ کے قرض ادا نہیں کر سکتے، ان کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہمیں زکوٰۃ سے پیسے دے دیے ہم قرض ادا کر دیں، اس میں سے تو ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے جو ہمارے پاس ہے، یہ اتنا ہی رہے گا، یہ اسٹیٹس ایسا ہی رہے گا۔ تم بھی کوشش کرو، کچھ چیزیں ڈیزالو کرو، کچھ کم کرو، کچھ تمہیں مدد مل جائے کہ قرض ادا کر دیا جائے۔ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہی رہے گا، ہمارے اوپر قرض بہت ہو گیا، ہمیں زکوٰۃ دے دی جائے، یہ غلط ہے اور یہ کرپشن ہے۔ پھر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جتنے قدیم زمانے سے لے کر اب سے 100 سال پہلے تک، بغیر کسی ایکسیپشن یا استثناء یا اپواد کے، جتنے مفسرین نے اس کا ترجمہ سب یہ کرتے چلے آئے جہاد، اس کا مفہوم جہاد فی سبیل اللہ، یعنی غیر مسلموں سے کوئی اسٹرگل ہو، وہ اسٹرگل ضروری نہیں ہتھیاروں کی ہو، کسی اور انداز میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ فی سبیل اللہ عام نہیں ہے، 8 میں سے 1 رکھی ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ ہر نیک کام کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہوتا تو پھر باقی 7 گنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فی سبیل اللہ خرچ کرو، مسجد میں بھی خرچ کرو، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ دنیا جانتی مسجد کے لیے زکوٰۃ نہیں، مسجد تعمیر نہیں ہوگی اس میں، تو اور ہے یہ خرچ فی سبیل اللہ ہی، یہ بھی تو ہر نیک کام فی سبیل اللہ اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ تو جو دور اول سے لے کے ابھی 100 سال پہلے تک اس کی جو تشریح تھی ہر ایک نے یہی کی، جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر اس کے بعد ہے آخری وابن السبیل، مسافر، ضروری نہیں مسافر اپنے گھر کا اچھا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور میں، پہلے پھنس جاتے تھے، آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ اس سے کہیں کہ بھئی تم کچھ نہیں کر سکتے، کارڈ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ہوتے ہیں دوسری جگہ سے اپنے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں،
کسی طریقے سے پہلے نہیں ہوتے تھے. کسی بھی طریقے سے اگر ایسا ہو کہ بالکل ایسا آپ سمجھے کہ نہیں پھنس گیا کچھ نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں تو اسے قرض بھی دے سکتے ہیں کہ اچھا واپس کر دینا, ہو سکتا ہے نہ کرے لیکن آپ اس میں دے سکتے ہیں. مسافر کے بند میں مسافر خانہ بنوایا جا سکتا ہے, اس کے سارے اخراجات وہ سب اسی میں سے جائیں, ضروری نہیں اس کے ہاتھ میں دیں. ہم نے مسافروں کے لیے انتظام کر دیا, یہاں پر مسافر خانہ بنوا دیا. تو یہ چار جو ہے یہ مدیں قرض ضروری نہیں اس کے ہاتھ میں دے دیں, کسی اور جگہ خرچ کر لے گا. کہاں پہ قرض ہے کیا ہے, لائیے ہم آپ کا قرض ادا کر دیں. اس کو چھڑوانا ہے, گردن چھڑوانا ہے, ہم چھڑوا دیں پیسہ خرچ کر کے. وہ نظام بنا دیں جہاں سے یہ ہو رہا ہو, اس میں کچھ امپلائی رکھنے تو ان کی تنخواہ بھی اسی ملتی جائے گی. تو یہ ضروری نہیں کہ ہاتھ میں دے دیا جائے. اور پہلی چار مدیں وہ ہے کہ جہاں پر اسی کو مالک بنانا ضروری ہے, وہ جو دل چاہے کرے اس کا. اب اس میں یہ دیکھیے, اگر یہ مدیں ہوتی یہاں مصارف ان میں خرچ ہو رہا ہوتا, آج ہمیں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملنا چاہیے. آج کیا, اب سے ایک زمانوں پہلے مسلمانوں کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملنا چاہیے تھا. پھر ہم کہیں فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے, کہیں پر ہم اس میں خرچ کرتے مولف تالیف قلب کے لیے, کہیں پر ہم مسافروں کے اوپر خرچ کرتے, مختلف جگہوں پہ کرتے. لیکن اپنی فائنینشیل نیڈ کے لیے تو کوئی نہیں ملنا چاہیے تھا. کیوں ہے ایسا؟ جب زکوٰۃ میں سے رحمت نکل جاتی ہے, یہ اہم ترین پوائنٹس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. جب زکوٰۃ میں سے رحمت نکل جائے تو پھر ہوتا کیا ہے انجام, پھر ہیلے آتے, اور وہ ہیلے برکتیں نہیں لاتے, وہ ہیلے امت کو ختم کر دیتے. ہیلا جانتے ہیں, اصل میں تو ہیلا دھوکے کو کہتے ہیں. ذرا آڑ سے کچھ اور کر لیا, یہ ٹیکس سیونگ یہ ہیلا ہے. ٹیکس بچایا, ٹیکس بچانے کے طرح طرح کے طریقے ہوتے ہیں کہ ہم قانون کی زد میں نہیں آئیں گے, ہم نے ایسے کر لیا ٹیکس کم ہو گیا. یہ ہیلے شروع ہو گئے زکوٰۃ کے اندر. میں کچھ ہیلے بتاؤں آپ کو, موٹی موٹی کتابیں لکھی, یہ کیا کرو, ایسے کر سکتے ہو ہیلا کرنا چاہو, اس پر کتابیں لکھی ہوئی. شرعی فریب, شرعی ہیلے. اللہ نہیں جانتا کیا کہ تم نے کیسے ٹیکس بچایا؟ یہ نہیں جانتی اتھارٹی, جانتی ہیں لیکن لا میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی. اللہ نہیں جانتا کہ تم یہ آڑ سے کس کس طریقے سے کیا دھوکے کر رہے ہو, اور وہ اسے کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے, ضابطے میں نہیں آ رہا. میں کچھ مثالیں دوں, کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں موٹی موٹی تھی اس کے اندر سے, کہ اس میں مثلا کسی مدرسے کو ضرورت ہے تو کسی سے قرض لے لے. کسی وہ آدمی جو زکوٰۃ کا مستحق خود تو دے نہیں سکتا, وہ کسی سے قرض لے لے اور قرض لے کے مدرسے کو دے دے. تو اب مدرسے کو اس نے اپنی طرف سے کچھ دیا, سب جائز ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. اب وہ قرض دار ہو گیا نا, اس کا قرضہ زکوٰۃ سے ادا کر دیا جائے, تو یوں وہ مدرسے کی مدد ہو جائے کہ یہ معلوم ہے کہ مدرسے کو نہیں دی جا سکتی, جیسے مسجد کو نہیں دی جا سکتی. اب آج کے دور میں تو بعض لوگوں نے ڈائریکٹ بھی جائز کر لی, اسے جانے دیں کہ نہیں یہ سب فی سبیل اللہ میں آتا ہے. لیکن اب تک یہ بڑے حصے میں یہ تصور ہے کہ نہیں دے سکتے. میں اس پر بات کروں گا کہ پھر ان بیچاروں کو کیا ہو جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں غریب, اس پر کروں گا بات کو بات. لیکن جائز نہیں ہے, یہ کوئی سوال نہیں کرتا مسجدیں کیسے بن جائیں گے. اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں مسجدیں ہوتی ہیں جہاں مسلمان ہو مسجد نہ بن جائے اور زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہوتا. یہ صاحب اگر نہیں دیں گے تو پھر مسجد کیسے بنے گی؟ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ سے الگ تو دینا ہی نہیں چاہتے, عطیہ نہیں دینا چاہتے, ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتے, کرتے ہیں لوگ. اس کے سلسلے میں کیا ہو میں عرض کروں گا. اصل بات تو یہ کہ جائز نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. اسے جائز کیسے کیا جائے, ہیلا کیسے ہو. تو ہیلا, ایک ہیلا میں نے آپ کو یہ بتایا, کچھ اور ہیلے بتاتا ہوں کہ یہ تو یہ ہے کہ کوئی بھروسے کا آدمی نہیں مل رہا. اب یہ پہلے سے طے ہوگا, آدمی بھروسے کو نہ کھا جائے گا. کوئی اگر بھروسے کا آدمی نہیں مل رہا تو ایسا کریں کہ کسی سے یہ طے کر لیں, وہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہو, کہ بھائی ہم تمہیں کچھ بیچیں گے, پریشان مت ہو, وہ پیسے بھی تمہیں ہم ہی دے دیں گے, جو کچھ بیچیں گے اسے خریدنے کا. کچھ مثلا جیسے گیہوں ہے, میں تمہیں 5,000 روپے کا گیہوں بیچوں گا, میں کہاں سے خرید لوں گا, پریشان مت ہو, پیسے ہو جائیں, تم خرید لو مجھ سے. نے کہا اچھا ٹھیک ہے, خرید لیا, گیہوں دے دیا اسے. اب قرض دار ہو گیا نا, تو اب وہ قرض دار ہو گیا 5,000 روپے کا. جب وہ لے لے, اب آپ اسے زکوٰۃ کی وجہ میں چونکہ ضرورت مند قرض دار بھی ہو گیا اور وہ پاورٹی لائن سے نیچے کا بھی تھا, زکوٰۃ کا مستحق تھا, 5,000 روپے زکوٰۃ دے دیجیے اسے زکوٰۃ میں سے.
اب تمہارے پاس پیسے آ گئے تو یہ جو خریدا تھا اس کے پیسے دے دو، جو تم نے خریدا تھا لاؤ پیسے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر نہ دے تو بائی فورس وصول کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرضہ ہے، قرضہ تو قرضدار سے بائی فورس بھی وصول کیا جا سکتا ہے. ارے قرآن کہہ رہا ہے پریشان ہو تو چھوڑو، یہ کہہ رہے ہیں قرضہ تو بائی فورس بھی وصول کیا جا سکتا ہے. اب قرضدار ہو گیا تو بائی فورس وصول کر لو. یہ ایک ہیلا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، استعمال ہوتا ہے. اللہ نہیں جانتا انٹینشن کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد کیا تھا. تم ڈوج دے رہے ہو اس کو، اللہ کے قانون کو، تو حشر تمہارا کیا ہوگا. لیکن عوام نہیں جانتے. دقت یہ ہے پیسہ کدھر جا رہا ہے جن کے لیے نہیں تھا. اور طرح طرح کے ہیلے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اس کے اندر. مثلا یہ کہ یہاں تک ہے، اچھا مسجد میں بھی لگا دو، لوگ اگر نہیں دے رہے، اب مسجد میں تو نہیں لگا سکتے، تو پھر ایسا کرو کہ کوئی اگر خرچ کرنا چاہیں تو کوئی ایسا ضرورت مند جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، بس ریلائبل ہو، اس کو دے دو پیسے، زکوٰۃ دے دی، اور اس سے یہ طے کر لینا کہ ان پیسوں کو تم اپنی طرف سے مسجد کو دے دو، عطیہ ڈونیٹ کر دینا. ڈونیٹ کر سکتا ہے غریب آدمی بھی اپنے پیسے. تو پھر کہتے ہیں ڈبل ثواب ہوگا، تمہیں بھی ہوگا اسے بھی ہوگا. آپ کو کہے گا ہوا، اب اپنے کسی جگہ سے دیتے، زکوٰۃ دینی تھی، تمہاری زکوٰۃ کا ثواب ہوا اور ایک اس کا ثواب ہوا کہ تمہاری مسجد میں پیسے لگ گئے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ ان باتوں سے لوگ غریب کے غریب رہ گئے. کیوں؟ ہندوستان کے اندر ایک رف اسٹیمیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 100% کسی کو نہیں معلوم. جو اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے 25,000 کروڑ روپے زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے. یہ کل نہیں ہے، بہت سے لوگ نہیں دیتے، بہت سے لوگ کم دیتے. جتنی ہے میں اس کا اسٹیمیٹ بتا رہا ہوں جو ایکسپرٹس نے اندازے لگائے ہیں. 25,000 کروڑ روپے ہر سال زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے. یہ 25,000 کروڑ روپے میں سے اگر فرض کیجئے کہ ہم یہ کریں کہ پہلے سال فرسٹ ایئر کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے یہ جو بہت زیادہ غریب ہیں، ٹھیلا کروا دیا، کسی کو پھلوں کا ایک ٹھیلا کرا دیا، سبزی کا ٹھیلا کرا دیا. کتنے لوگوں کو کرا سکتے ہیں 25,000 روپے دے کے؟ 1 کروڑ لوگوں کو. اور 2-3 سال اتنا، پھر تھوڑا سا لمٹ بڑھائی کچھ اور دوسرے صلاحیت. اس میں ایسے بھی ہوں گے تو جو بیچارے کھا جائیں گے، اگلے سال پھر دے دیجیے. سب نہیں کھا جائیں گے، اگلے سال انہیں پھر دے دیجیے. پھر اس کے بعد ہم آگے لیول بڑھا سکتے ہیں، اس لیول تک لا سکتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے دے کے انڈسٹری لگا دیں 25,000 لوگوں کو. یہ بڑھتے بڑھتے ہم یہ لاسٹ لمٹ بتا رہا ہوں، بیچ کی کم ہے، چھوٹی انڈسٹری 1 کروڑ دے کے 25,000 لوگوں کو انڈسٹری لگوا دیں. اب وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ میں یہ ہیلپ ہوئی ہے، تو ان کا جو خرچ ہوگا اس میں لیبر لگے گی، اکانومی بہتر ہوگی. وہ خود اس بات کے دل میں درد رکھتے ہوں گے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، لیکن غریبی دور ہو جائے گی. یہ نہیں کہا اسلام نے کہ سارے لوگ ایک لیول پر آ جائیں، غریبی ریکھا سے اوپر پہنچ جائیں. اور غریبی ریکھا یونائٹڈ نیشنز اور دنیا کے سارے ملکوں سے اوپر رکھی ہے اسلام. تب 1400 سال پہلے جس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر اپنی ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں جو بہت زیادہ ضرورت ہے، اسراف نہیں ہو، پہننے کا خرچ ٹھیک ٹھاک نکال لیتا ہو، یعنی کہ بہت بھانے پڑیں، کھانے کا خرچ کر لیتا ہو، سر چھپانے کی جگہ ہو. اس کے بعد اپنی جو میڈیکل نیڈ بہت لمٹ کم درجے کی جو لازمی ہے کہ جس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا، ان سب کے بعد اتنا سرپلس اور ہونا چاہیے 7.5 تولے سونے کے برابر مالیت. یہ گھر ور شامل نہیں ہے اس کے اندر. تو 7.5 تب وہ اگر اتنا نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو وہ غریب ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس سے اوپر کے لوگ زکوٰۃ دے گی. تو اسلام نے یہ غریبی ریکھا بہت اوپر رکھی تھی پوری دنیا میں. آج جو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے اس سے اوپر، امریکہ نے جو مقرر کی ہے اس سے اوپر. اور لوگ 8 سال میں زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا، سب اس سے اوپر آ جائیں گے، بشرطے کہ انہیں پہنچ جائے. انہیں نہیں پہنچتی، کون لے جاتے ہیں؟ 25,000 کروڑ روپے کا 75% الگ الگ اندازے لگائے گئے. کچھ تنظیموں کو جاتا ہے، کچھ لوگ ڈائریکٹ دینا چاہتے ہیں. اپنے ڈائریکٹ دینے والوں میں کی تعداد تو کم ہے، لیکن اماؤنٹ بہت موٹا ہے. اب یہ 75% سے زیادہ بولے، 20% مختلف تنظیمیں لے کر جاتے ہیں. کچھ لوگ انڈیویجول دیتے ہیں، ذاتی. یہ ذاتی دینے والے ہیں تو سب سے کم، لیکن بہت موٹے موٹے ہیں، یعنی ان کی اکثریت بہت بڑے بڑے کروڑ پتی. ان میں سے زیادہ تر یہ خود اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہوگا
کہ ہم بڑی خیرات کرتے ہیں، ہم کسی جگہ اس کو نہیں دیں گے، ہم خود دیں گے. اب جو لے کر گئے وہ 10 جگہ سے اور لے جاتے، وہ کوئی انکوائری نہیں کرا سکتے، ان کے بس کی باتیں. بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ بہت مشہور ہیں اس بات کے لیے، صاحب یہ بڑا لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں اپنی زکوٰۃ میں سے، نام ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بہرحال اچھے بہت ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی یہ نیت نہیں ہو، لیکن خود تحقیق کر کے دے سکیں، یہ نہیں کہ جو بھی آیا اسے دینا شروع کر دیا. اگر ایسا کر سکیں تو دیں اور کریں. اس میں ہر جگہ کتنے گڑبڑ ہے، ہر اسٹیج پر. میں تنظیموں کی میں کتنی گڑبڑ ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ 75% جو وہاں پر جاتی ہے. درمیان میں ایسا ہوا کہ یہ کوششیں ہوئی، بڑے اچھے اکانومک ایکسپرٹ کے بڑے ایماندار کچھ لوگ تھے جو بہت ٹاپ لیول کے اکانومی ایکسپرٹ تھے، انہوں نے یہ سسٹم بنانا چاہا کہ پورے ہندوستان کی زکوٰۃ ایک جگہ پہنچ جائے اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ایسے ہو کہ ہر ضلع سے یہ خبر آ جائے یہاں اتنی ضرورت ہے، یہاں پہ بالکل ضرورت نہیں، وہاں پھر اتنی واپس پہنچ جائے. یہ انہوں نے بنانا چاہا، انہوں نے نہیں بننے دیا جو لے کر جاتے، اور انہی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے سارا، پبلک انہی کے ساتھ ہے. صاحب یہ تو حضرت ہیں، یہ سب جانتے ہیں. ان کے پاس عذر کیا ہے؟ یہ وہ جا کے ہیلا کرتے ہیں، بچوں کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. تو پہلے تو یہ تھا، پہلے ہوا کرتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے کہ بچوں کو دے دیا لے کر جتنا آیا کہ بھائی تم اس کے مالک ہو گئے، اب دیکھو تم مدرسے میں پڑھتے ہو، تمہارا فری کھانا ہے، یہ ہے، مدرسہ چل رہا ہے، یہ تم مدرسے کو دے دو. وہ دے دیتے تھے. تو یہ ایسے اس کو مالک ہم نے تو بنا دیا، اس نے اپنی خوشی سے دیا. اب بیچ میں کہیں ایسا ہونے لگا کہ بعض ذرا سمجھدار تھے، انہوں نے رکھ لیا صاحب ہم تو نہیں دیتے. اب ہاتھ میں بھی نہیں دیتے، اب کہتے ہیں یہ تمہارے لیے آیا ہے، تم نے دیا مدرسے کو؟ انہوں نے کہا ہاں دیا. یہ ہیلے چل رہے ہیں. بات یہ کہ یہ نہ کریں تو کہتے ہیں دینی تعلیم کیسے ہو؟ وہ تو صاحب فرض ہے، بڑی ضروری ہے. ارے میں تو اب کہہ رہا ہوں روک دیجئے دینا، روک دیجئے مدرسے، 8 سال کے لیے روک دیجئے. یہی لوگ پیسے دے کر پڑھیں گے، کیوں دوسروں کے رحم و کرم اور اس کے اوپر جو ہے وہ فری اور بہت ہی گھٹیا کھانا کھا کر اور جو وہ ہیں اساتذہ بڑی معمولی تنخواہوں کے اوپر کام سارے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ 8 سال بعد وہ غریب نہیں بچیں گے. ابھی تو بڑے علماء کرام ہو گئے نا یہاں پر، جن سے بہت سے فرقے بھی بنے، جن سے بہت سی مسجدیں بھی بنی، کس میں کون نہیں جا سکتا کیا، اور بہت بہت اچھے لوگ بھی ہیں، وہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ اگر رک جائے 8 سال کے لیے، اب تو بہت ہیں، 8 سال میں روک لیجیے، خوب چلائیے گا، پیسے لے کے چلا، پیسے دے کر پڑھیں گے، عزت سے اپنے گھر کھائیں گے، اس لیے کہ غریبی ریکھا سے اوپر ہوں گے. یہ نہیں ہونے دیا جا رہا 1 سینچری سے، یہ نہیں ہونے دیا جا رہا صدیوں سے کہ ان کی غربت ختم ہو جائے. وہ غریب رہ کر آئیں، ان کو فری یہاں سے دے دیا جائے. کیوں یہاں سے فری دیا جائے؟ اس لیے کہ اب ایک مت اس میں وہ آئی والعاملین علیہا، وہ جو زکوٰۃ کے نظام میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے لینا ادھر دینا، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے. جب قرآن نے کہا اپنی بہت سی چیزیں اگر کوئی لینا چاہے، اپنی ضرورتیں چھوڑ کر لگے ہیں، کچھ لوگوں کو چاہیے نا، کچھ اسٹاف ہوگا تھوڑے دنوں کے لیے، 1 مہینے کے لیے، وہ اگر اسٹاف ہم نے لیا، اس وقت کی ان کو ریسپیکٹیبل سیلری دیجیے، ہونی چاہیے، یا ایسی نہیں، کچھ ریسپیکٹ جتنی ہونی چاہیے. لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ بقلم خود وہ اپنا 60% مقرر کر لیں، اور وہ 60% میں بعض تو بیچاروں کا ٹھیک ہے کام چل جاتا ہے، ادھر ادھر سے تھوڑا سا ملا، سفیر جاتے ہیں لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں، ان کا کمیشن ہوتا ہے، یہی عاملین علیہا. پھر وہ جو وہاں پر گئے، مڈل ایسٹ گئے، ایک صاحب 10 لاکھ روپے لائے، اس 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ ان کے اپنے، ان کا عاملین علیہا قرآن نے بتایا. اب 4 لاکھ ان کو دے رہے ہیں جن کو دینا جائز نہیں تھا، تبلیغ کرا کر پہنچ رہا ہے 4 لاکھ ان کو بھی جن کا نام لے رہے ہیں، اور خود اپنی آپ سب کو دیکھ لیجیے، اللہ ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر پورے سب پر نظر ڈال لیجیے. ان کے والد کیا کرتے تھے، ان کے پہلے کے معاملات کیا تھے، اب جائیدادیں کتنی، مدرسے سے کتنی تنخواہیں، گھر کا خرچ بھی پورا نہیں ہوگا، جائیدادیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو پوزیشن یہ کہ یہاں جب میں اس کو کہتا ہوں تو سب خلاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سارا ٹوٹل کنٹرول سب انہی کے ہاتھ میں، سب جگہ پر کہ یہ اس سے بچو. جب سے میں نے شروع کیا تب سے سارے لوگ خلاف ہو گئے. مسلمان غریب اس لیے ہے، اور غریب رہے گا، آپستہ رہے گا، عزت سے پڑھے، پیسے دے کر، اچھے مدارس ہوں، اچھا دینی تعلیم کا نظام ہو، اچھی سیلری دی جائے اساتذہ کو. کیوں انہیں بھیک پر رکھا جائے کہ جائیے آپ سفیر بن کے پیسے مانگ مانگ کے لائیے بہت سی جگہوں پہ، اور دینے والا جو ہے وہ بڑے
اس کے ساتھ میں دیتا ہے. کہیں بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی عزت نفس نہیں رہتی، کہیں جھاڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا احسان کر کے دیتے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ جب کمپیشن جب رحمت کا پہلو نکل جائے زکوٰۃ میں سے تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر سارے لوگ غریب رہ جاتے ہیں. اسلام نے رکھا تھا کہ یہ غریب نہیں بچیں گے، اور غریب ہیں اور زکوٰۃ چل رہی ہے. تو پھر جب اس لیے کہ اس میں سے رحمت کا پہلو نکلا، یہ پہلو ان کا درد نکل گیا، یہ ہیلا ہو گیا کہ صاحب ان کی یہ تو تعلیم ضروری تھی، نہیں رکھی تھی تعلیم کے لیے اسلام. اور تعلیم کریں گے حاصل، چاہے وہ اسلامی تعلیم حاصل کریں چاہے دنیا دوسری تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں گے جب وہ غریب نہیں رہیں گے، غریبی ریکھا سے اوپر نکل جائیں گے. تو اس میں سے جب کمپیشن، یہ اتنی اہم بات ہے کہ زکوٰۃ میں سے اگر رحمت کا پہلو نکلا تو پھر وہ یہ دھوکے ہو جاتے ہیں، یہ ہیلے ہو جاتے ہیں اور امت غریب رہ جاتی ہے، پھر وہ رحمت تقسیم نہیں ہو پاتی. یہ رحمت کا پہلو نکلنے سے ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تو سب سے زیادہ کمپیشن یا رحمت کا حصہ ہے. قرآن نے کہا، میں بس ختم کر رہا ہوں اسے، کہ دیکھیے جو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد احسان نہیں جتاتے، دکھ دے کر نہیں دیتے. اب دے رہے تو بڑے خیر خیرات والے ہو گئے، وہ تو دب گئے ہمیشہ کے لیے یہ دیتے. یہ احسان نہیں ہوا، اس کا مال تھا، آپ کو دینا تھا ہر قیمت کے اوپر، اس کا حق تھا. یہ الگ بات ہے کہ چیک کر کے لیجئے کون 4 دفعہ لے جا رہا ہے، کس کو بالکل نہیں پہنچ رہا، تو تھوڑی محنت کیجئے نا کہ مستحقین تک پہنچے. نہیں آپ اکیلے محنت کر سکتے، ایک نظم بنائیے، یا کسی کا اگر صحیح نظم ہو ایسا تو وہاں پر لے کر جائیے جہاں پر ریلائبل ہو. کہا کہ اگر احسان جتا دیا، اگر احسان جتا کر دیا، اگر تکلیف پہنچا کر دیا، تو پھر وہ زکوٰۃ وکات، تمہارے پیسے بھی گئے، زکوٰۃ بھی گئی، وہ پیسے بھی گئے، اور زکوٰۃ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. ایک میٹھی بات کہہ دو، اچھی بات کہہ دو اس سے، اور نہ دو، یہ بہتر ہے کہ نہ دو. لیکن دل رکھ لو، میٹھی بات کہہ دو اور نہ دو، یہ نہیں دینا اس سے بہتر ہے کہ دے رہے ہو اور دل دکھا رہے ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو باقی دنیا میں جو دان کرنے والے ان کو یہ نہیں سکھایا گیا، یہاں پہ واضح طور پر صاف صاف سے بتا دیا کہ دل دکھا کر دیا، میٹھی بات کہو مت دو، وہ بہتر ہے. یہ تھرو آؤٹ یہ نظامی رحمت کا نظام. رحمت ختم ہوگی تو پھر دھوکے اور ایکسپلائٹیشن آ جائے گا، کسی دوسرے انداز سے وہ ایکسپلائٹیشن جائے گا، اور جو مقصد تھا جو شریعت کا اور جو اسلام کا یا دین کا جو نظام، وہ نظام نہ قائم ہوگا، نہ وہ مقصد کہیں جا کر پورا ہوگا. اس کے بارے میں پھر یہ دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. یہ باطل ہو جائیں گے صدقات تمہارے، صدقہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو، اگر تم نے احسان جتایا یا کسی کو دکھ پہنچایا. اے ایمان لانے والو، ایک بات اور خاص طور سے کسی کو دے رہے ہو نا، تو قرآن نے کہا کہ اچھی چیز دینا. پیسے دیے ٹھیک ہے، پیسوں سے مل جائے گا، اور چیزیں دے رہے ہیں مختلف، اچھی چیزیں دینا. اس میں یہ کہا کہ ایسی نہیں ہو جو تمہیں دی جائیں تو تمہیں بری لگے کہ اچھا یہ دے گئے، مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ اٹھا کے لا کے گفٹ، تم نہیں لو، اور اگر لو تو لحاظ کر کے چپکے سے رکھ لو، لیکن استعمال نہیں کرو، اچھا نہیں سمجھو اس آدمی کو. ایسی چیز مت دینا. صدقہ زکوٰۃ کے پرانے کپڑوں کا کیا کریں؟ پرانے کپڑے ہیں، پرانے جوتے ہیں، دیجیے انہیں. احسان مت جتائیے، اجر نہیں ملے گا، دے دیجیے. رکھیں گے وبال ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی. گھر میں پڑے ہوئے ہیں وہ چیز جو تم استعمال نہیں کرتے ہو، دوسرے کی دوسرا کر لیتا ہے، وہ ضرورت ہے، لیکن اجر نہیں ملے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی نہیں ملے گی جب تک وہ نہیں دو گے جو تمہیں محبوب ہے، تب تک نیکی نہیں ہے. دینا لازم، اسے بھی نکالیے. لیکن اگر آپ نے عید کے کپڑے بنائے، ضروری ہے کہ نئے کپڑے پہن کر جائیں گے. اب کوئی آ گیا ایسا جس کے پاس نہیں ہے، پھر پرانے نکال کے دینے کے بجائے وہی دے دو نا، تمہیں دل کو خوشی ملے گی. تمہارے پاس، میرے پاس بڑے اچھے کپڑے ہیں اور
پچھلے سال والے پہن لوں گا، 4 مہینے پہلے جو پہلے بنائے تھے وہ بنا لوں گا، کوئی پہچانے گا یا کوئی کہے گا کہ یہ آج کیا پہن کر آ گئے؟ کوئی یہ پوچھے گا؟ بہت خوشی اپنی جگہ ہوگی، لیکن تب اجر ملے گا۔ جو تمہیں خود پسند ہے وہ دے دو، تب تو اجر ملے گا، ورنہ اجر نہیں ملے گا، دو تب بھی، یا وبال ہٹے گا، لعنت ہٹے گی۔ یہ گھر تمہارے پاس، تم نے وہ چیزیں بھر رکھی ہیں جو دوسروں کی ضرورت کی ہیں اور دے نہیں رہے ہو۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ایسی چیزیں دو جو ایسی مت دینا جو تمہیں پسند نہیں ہے، کہ تمہیں کوئی دوسرا دے تو تمہیں برا لگے، ایسی مت دینا، وہ ہیں تمہارے اصلی صدقات، ورنہ صدقات اصلی نہیں ہے، وہ تو اپنے پاس سے ایسا ہوتا ہے نا، جیسے انٹرسٹ کے لیے، بینک انٹرسٹ کے لیے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، تو اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ بینک انٹرسٹ لیں یا نہیں لیں، ویسے تو میں نے آپ کو ربا کی ڈیفینیشن بتا دی، لیکن یہ کہ اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ لے تو لیں وہاں سے، اپنے پاس نہیں رکھے خرچ کر دیں، اجر نہیں ملے گا، بغیر اجر کی نیت سے اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، کسی اچھے بھلائی کے کام کے اندر دے دیجیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ تمہارے گھر رکھا ہوا ہے، اس کو بغیر اجر کی نیت کے، اور اگر نہیں دو گے تو اس سے اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی کہ گھر میں وہ چیزیں تم نے رکھی ہوئی ہیں، خود بھی نہیں استعمال کرتے اور دوسروں کو بھی محروم کر رہے ہو، بغیر اجر کی نیت کے اسے نکالو اپنے گھر سے، تاکہ اللہ کی ناراضگی تمہارے گھر سے صاف ہو اور نکلے اور تمہاری طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد واقعی کہا تو یہ اتل حکمت میشاء، یہ حکمت کی بات ہے، نہیں آئے گی سمجھ میں، سامنے کی بات تو یہ جتنا خرچ کر رہے ہیں اتنا کم ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جتنا کرو گے بڑھا دیں گے، اور بڑھتا ہے، ان قوموں کا بڑھتا ہے، ان لوگوں کا بڑھتا ہے جو رفع عام کے اندر بہت خرچ کرتے ہیں، بڑھتا رہتا ہے۔ یہ کہا حکمت کی بات ہے، یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے یہ حکمت سمجھ میں آ گئی اس کو بڑا خیر عطا ہو گیا، بڑی زبردست چیز اسے مل گئی۔ یہ دونوں طریقے سے دیے جا سکتے ہیں، واضح طور پر چھپا کر دو بہت اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اسے ظاہر کر کے دو بہت اچھی بات ہے، اوپنلی دو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ تم چھپا کر دو، کسی کو بتاؤ مت۔ دونوں کے اپنے اپنے پلس پوائنٹس ہیں۔ یہ ایک جگہ اور قرآن نے کہا کہ ہر طریقے سے سرًا و علانیہ تھا، کھلے عام بھی دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں۔ کھلے عام سے لوگوں کو ترغیب ملتی، دوسروں کو جو لوگ دے رہے ہیں تو دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اپنے اندر کسی طرح کا کوئی ایگو نہیں آ جائے، کہیں وہ چیز نہیں آ جائے جس کی وجہ سے یہ صدقے باتیں لگ جائے، یا اپنے دل اس کی طرف سے ہوشیار رہیں۔ خفیہ دیں بہت اچھی بات ہے، یہ نہیں ہوگا، دوسروں کو ترغیب نہیں ملے گی، تو کھل کر دیں گے، لوگوں کو معلوم ہوگا کہاں کہاں جا رہا ہے، تو دوسرے اور جو لوگ دے رہے ہیں ادھر نہیں دیں گے، کسی اور جگہ دیں گے، اس کے اپنے بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں۔ قرآن نے کہا دونوں طریقے سے ٹھیک ہے، چاہے اعلان کر کے دو، کھلے عام دو، چاہے خفیہ دو، لیکن اسے جاری رکھو۔ کن کن شرطوں کے ساتھ میں وہ بتا دیا۔ تو اس کے اندر لوگوں کو دینا، سوسائٹی سماج اوپر اٹھتے رہے، مسلمان تو کبھی غریب تھا ہی نہیں، کبھی نہیں تھا، بنا دیا گیا۔ اسلام نے تو وہ سسٹم رکھا تھا، رہ نہیں سکتا غریب، ممکن نہیں ہے غریب رہ جائے۔ اور غریب کا مطلب ہمارے ذہن میں جو غریب ہے وہ غریب نہیں، جو پاورٹی لائن اسلام نے رکھی وہ تو بڑی اچھی خوشحال اسٹیٹس ہے، وہ جس جگہ تک آ جائیں گے، بشرطے کہ یہ نظام ٹھیک ہو جائے۔ میں اس کی جب بات کرتا ہوں چاروں طرف سے میرے اوپر یہ الغار ہوتی ہے کہ یہ نام تو نہیں لے سکتے کہ یہ بات کہتا ہے وہ، اور دوسری جگہوں پر گھراؤ دوسرے اور ناموں سے ہوتا ہے کہ اس کو روکا جائے کسی بھی طریقے سے، اس لیے کہ اس کا ذکر تذکرہ نہیں کر سکتے، اسے کہہ نہیں سکتے۔ یہ گڈھا جگہ جگہ ہے، یہ بہت سی تنظیموں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے یہاں دو طرح کی افراط و تفریط ہوتی ہیں، ایک تو میں نے تذکرہ بہت کر دیا آپ کے سامنے کہ غلط جگہ استعمال کیسے ہو رہا ہے، ان کو نہیں جا رہا جو حقدار ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے، اچھے بڑے ایسی تنظیمیں ہیں، بہت اچھی نیت والے لوگ ہیں، خود نہیں کھاتے کچھ، وہ کمیشن بھی نہیں رکھتے عاملین علیہ والا، اپنے پاس سے بھی کچھ لگا دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایسا کریں، یہ ہاسپٹل بنوا دیں، یہاں پر یہ ادارہ بنوا دیں، یہ بنوا دیں، ارے یہ سب بھی تو ضرورت ہے، زکات، ارے بھائی کسی اور جگہ سے لاؤ، زکات سے نہیں ہے۔ یہ جب اس حکمت کو وہ نہیں سمجھتے، عام کر دیا انہوں نے، ہر جو چیز وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیڈ ہے وہ سب زکات میں سے کر دو، لوگوں سے زکات دے رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، لوگ دیتے ہیں، اور وہ ان جگہوں پہ لگا دیتے ہیں جو قرآن نے بتایا کہ یہ اس کے مصارف نہیں ہے، تب وہ لوگوں کی میڈیکل نیڈز پوری ہو رہی ہے۔ ارے لوگ جب تم ود ان فیو ایئرس
لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ میڈیکل نیڈس کے لیے اپنا خرچ کریں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بہت زیادہ کی ضرورت پڑے گی, اس کا معاشرہ مدد کرے گا. کہیں کہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اتنے میں بھی نہیں افورڈ کر پائیں گے, ورنہ عام اپنی ضرورتوں کے لیے تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو آپ وہاں پہ مت دیجیے. اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے, تو ہم جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. اس کے ساتھ میں جو اللہ صفات لایا, اللہ علیم الحکیم, وہ علم والا بھی ہے, وہ حکمت والا بھی ہے, وہ جانتا ہے کہ ضرورت کس جگہ ہے اور کس سے یہ معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ ترقی کرے گا, بڑھے گا, آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے ان ساری چیزوں کے اندر سے جب توحید میں سے, جب کلمے میں سے کمپیشن نکل جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے میں بتا چکا ہوں. جب نماز میں سے کمپیشن والا حصہ نکل جائے تو وہ نمازیں رہ جاتی ہیں جس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں. میں تفصیل کے ساتھ میں رکھ چکا ہوں, کوئی نتیجہ نہیں. وہ سب چیزیں ختم جب وہ رحمت والا حصہ غائب ہوتا ہے. اور جب رحمت والا حصہ زکوٰۃ میں سے غائب ہو تو پھر وہ ایسا نظام بن جاتا ہے کہ جہاں پر روک لگی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ کہیں غریب جو ہے وہ بیچارے خوشحال نہ ہو جائیں, غریب غریب ہی رہیں. ہم ان کو جو ہے احسان کر کر کے تھوڑے تھوڑے سے پیسے دے دے کے ہم ان کو ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے, اور وہ خود کریں گے اپنی. اس نظام میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اس میں سے رحمت نکل جاتی ہے تو خالص رحمت تھی ہر ایک کے. نماز میں تو ذرا مشکل سے سمجھ آئے گی کہ کیسے تھی رحمت, توحید میں تو ذرا مشکل سے سمجھ آئے گی کہ رحمت کا پہلو کیا تھا. یہاں تو ہر ایک جانتا ہے کہ کسی کو دے رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, تو کتنی بڑی یہ رحمت کی بات ہے. رحمت تقسیم ہو رہی ہے تقسیم. 25,000 کروڑ روپے اس ملک کے اندر تقسیم ہو رہے ہیں. لوگ غریب ہیں, روکا جا رہا ہے. روک دیا ان جگہوں سے جہاں پر اسلام نے کہا تھا, جہاں پر قرآن نے کہا تھا. تب یہ ہوتا ہے. ان کیسے ہو پائے گا؟ یہ ہیلے ہوتے ہیں, فراڈ ہوتے ہیں, شرعی ہیلے, شرعی فریب. یہ شرعی فریب بند ہو جائیں تب کچھ ہو سکتا ہے. تب ہوگا بند جب عوام جانتا ہے. دینے والا جانے کے لیے ہم دیکھ کر دیں گے, ہم سمجھ کر دیں گے, بجائے اس کے کہ ہم یہ اطمینان کریں گے سب یہ تو سب علم والے ہی ہیں, یہ تو جانتے ہیں کہ کہاں جانے. اب آپ دے کر پلہ جھاڑ لیا آپ نے کہ ہم ادا کر چکے. جب ریزلٹس نہیں آ رہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ہو رہا ہے. پھر اپنے ہاتھوں میں لیجیے اور کوشش کیجیے کہ پھر وہ نظام بنے, یا وہ سینٹرل ڈسٹریبیوشن کا نظام بنے جو کوشش کی تھی ڈاکٹر رحمت اللہ نے بنانے کی, ممبئی کے, فیل کر دیا گیا یا نہیں چلنے دیا گیا. بڑے اکانومک ایکسپرٹس, بڑے اچھے لوگ, ایسا کچھ اور لوگ بنا لیں گے کہ جہاں آئے سب ایک جگہ, پھر ہر جگہ سے ضرورت کی اطلاع آ جائے, چلی جائے. وہاں پہ جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں زیادہ چلی جائے, جہاں ضرورت کم ہے وہاں زیادہ چلی جائے. ڈپلیکیشن نہیں ہو, لوگوں کو کا صحیح ڈسٹریبیوشن ہو جائے. غریب نہیں بچیں گے, بچ سکتے نہیں. اسلام نے دیا ہے, کہتے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں دی تھی. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, اتنی چھوٹی سی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, اس پر کر لیں عمل. آپ کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے. پڑوسی وہی نہیں ایک 40 گھر تک اس دور کے اندر. اب آج کے دور میں لگا لیجیے گا پڑوس کتنے کو مانے. آپ کا یہ ہر ایک دیکھ لے, اگر ہر ایک دیکھ لے دنیا میں کوئی بھوکا سوئے گا ہی. اتنا سمپل سولوشن دیا تھا. کیسی جو نو کیسا ان کی فوڈ ایڈ جو وہ دہائیوں سے ڈیکیڈ سے مدد کیے چلے جا رہے ہیں, وہاں لوگ بھوکے آج بھی مر رہے ہیں ممالک میں. اب یہ دیکھ لے ہر ایک کہ میرا پڑوسی, اور اگر سارا محلہ خوشحال ہے تو وہ دوسرے محلے کو اپنا پڑوسی مان لے. یہ بھوکے نہیں سوئے, ہم اسے دیکھ لیں. صرف اتنی سی چیز پوری دنیا میں لے لیں, اتنی سمپل سی بات, کسی اکانومک سولوشن کی ضرورت. یہ اتنی سی باتیں دی تھی اسلام نے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اندر آپ کے رحمت ہوگی, جب یہ ہوگا کہ ان کا درد ہوگا, جب آپ یہ ہوگا کہ اپنا کھانا کھا جائیں اور یہ آپ کو ذہن میں نہیں ہو کہ کتنے لوگ بھوکے سو گئے, اس کبھی سوچے ہی نہیں اس کے بارے میں, یہ تب ہو پائے گا. اسلام نے تو ہر اس پہلو کے اندر اس کے رحمت رکھی تھی. یہ کمپیشن ان زکوٰۃ میں رحمت کے پہلو, اس پر آج کا یہ درس تھا.